آج ہم بات کریں گے علامہ شبلی کے بارے میں۔ شبلی 3 جون 1857 کو اعظم گڑھ میں ایک راجپوت خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام شبلی، ایک مشہور صوفی ہیں ابو بکر شبلی جو حضرت جنید بغدادی کے خلیفہ اور شاگرد تھے، ان کے نام پر ان کا نام شبلی رکھا گیا۔ شبلی کے معنی ہے شیر کا بچہ۔ بعد میں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نعمانی لگا لیا۔ انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی عقیدت میں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان تھا، اس لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نعمانی لگایا۔ علامہ شبلی کی تحریریں نہ صرف علم و تحقیق کا ایک قیمتی خزانہ ہیں، بلکہ وہ تحریریں ایسی ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے دور کے لوگوں کو متاثر کیا، بلکہ آئندہ جو نسلیں ہیں ان کو بھی انہوں نے متاثر کیا۔ شبلی صرف آپ کو معلومات نہیں پہنچاتے، بلکہ اس معلومات کی تحقیق بھی کرتے ہیں کہ وہ معلومات کس حد تک درست ہیں۔ خاص طور پہ ان کے جوہر جو ہیں وہ کھلتے ہیں اسلامی تاریخ کے معاملے میں۔ ان کی سیرت النبی جو اردو زبان میں لکھی گئی سب سے پہلی کتاب ہے سیرت پر، اسے جب آپ پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ علامہ شبلی نے بہت ساری ایسی روایات ہیں جو عوام میں مشہور ہو گئی ہیں، ان پر انہوں نے تحقیق کی اور انہیں بتایا کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے، یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، یہ جو بھی اس کی حیثیت ہے۔ اصول حدیث کے ذریعے جو حدیث پرکھنے کا علم ہے اس میں شبلی کو مہارت حاصل تھی، اور یہی رجحان ان کا دیکھنے کو ملتا ہے جو ان کی دوسری مشہور کتاب ہے الفاروق، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کی سوانح حیات اور ان کی خلافت کے بارے میں ہے۔ اس میں بھی شبلی نے یہی طرز اختیار کیا، اور انہوں نے خاص طور سے الفاروق لکھنے کے لیے باہر یعنی سیریا، مصر وغیرہ کے سفر کیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہے انہوں نے اچھے سے اچھا مستند مواد فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی چیزیں شبلی کی جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، ان کی تحریریں ہیں، ان کو ممتاز بناتی ہیں، اور یہ خاصیت بھی ان کے حصے میں ہے کہ وہ ہندوستان کے پہلے اسکالر ہیں، عالم ہیں، جنہوں نے اسلامی تاریخ پر تحقیق کی اور سچ اور جھوٹ کی انہوں نے نشاندہی کی۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی مقالے ہیں، آرٹیکلز ہیں، مقالات شبلی کے نام سے وہ شائع ہو چکے ہیں اور تقریباً 8 جلدوں میں ہیں، وہ بھی علم و عمل، خاص طور سے علم کا ایک بے حد قیمتی خزانہ ہے۔ اگر آپ کو اسلامی تاریخ سے دلچسپی ہو، خاص طور سے جزوی معلومات کے بارے میں، آپ کو یہ کتابیں خاص طور سے مقالات شبلی ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس میں علامہ شبلی نے اسلامی تاریخ کے بارے میں بہت ساری اہم معلومات فراہم کی ہیں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شبلی کی علمیت کس پائے کی تھی، ان کی فکر کیا تھی، اور وہ کتنی تحقیق، جستجو اور تلاش کے بعد کسی موضوع پر قلم اٹھاتے تھے۔ شبلی نے ہندوستان کے جو اعلیٰ ذہن تھے، ذہین ترین یا قابل ترین لوگ تھے، ان کو اپنی تحریروں سے متاثر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی شبلی کی تحریریں جتنی اس زمانے میں کارآمد تھیں اتنی ہی آج بھی ہیں۔ آج بھی جب آپ ان کی تحریریں پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی آپ نے کچھ حاصل کیا ہے۔ تو یہ قصد کر لیجیے کم سے کم شبلی کو ضرور پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ضرور پڑھائیں۔ خاص طور سے اگر سیرت النبی آپ کو پڑھنی ہے تو رسول اللہ کی سیرت پر ہے، الفاروق کو ضرور پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ان کے مقالے ہیں، مقالات ہیں، جن لوگوں کو اسلامی تاریخ اور اس کے بڑے بڑے علماء، اسکالرز کے بارے میں اگر پڑھنا ہو تو ان کو مقالات شبلی ضرور دیکھنے چاہیے۔ اور مقالات شبلی سے آپ کو ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ اس کے اندر بہت سارے ایسے موضوع پر شبلی نے لکھا ہے کہ جن کے بارے میں عام طور سے عوام میں کچھ اور مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں قرآن کریم کتاب کی شکل میں آیا۔ شبلی نے اس موضوع پر لکھا اور بڑی تحقیق کے ساتھ لکھا،
اور تحقیق یہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان سے پہلے ہی قرآن جو ہے وہ کتابی شکل میں آ چکا تھا، حضرت عثمان نے صرف اس کی نشر و اشاعت یعنی کاپی بنوانے میں، اس کو پبلش کروانے میں زیادہ زور دیا۔ بہرحال یہ مضمون جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ لگے گا۔ بہرحال شبلی ہمارے ہاں ایک بڑی قداور، بڑی شخصیت ہیں، علم کی شخصیت ہیں، ان کے بارے میں ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے اور ان کی کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ شکریہ۔